إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کی بنیاد یا نیکی کی اصل یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. یعنی نیکی اور ایمان کی جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ اس پہ انحصار نہیں ہے کہ نماز پڑھتے وقت کس قوم کا، کس ملت کا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، یا کس کا منہ بیت المقدس کی طرف ہے یا کس کا منہ بیت اللہ کی طرف ہے. یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل اور حقیقتاً نیکی کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کا بیان اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے. مسلمانوں نے بھی کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلے کے طور پہ اس کی طرف نمازیں پڑھیں، اور پھر بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا. تو جو یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے اعتراض ہوتے تھے، اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ تھے جن کو یہ بات جو ہے وہ کنفیوز کرتی تھی کہ یہ قبلہ جو چینج ہو گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل جو بنیاد ہے نیکی کی، وہ یہ نہیں ہے کہ کس کا قبلہ کون سا ہے. اصل بنیاد نیکی کی اور حقیقتاً نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ. جو شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اس طرح سے ایمان جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ اللہ کی صفات کا اور اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو عبادت کا حق ہے، اس کا صحیح طریقے سے ادراک ہو، بندے کو علم ہو، اس پہ ایمان ہو اور اس کے مطابق عمل ہو. تو اللہ پہ ایمان لانے کا جو درست طریقہ ہے، اس کے مطابق اللہ پہ ایمان، اللہ کی توحید پہ ایمان، چاہے وہ توحید اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہے، اس کی صفات کے اعتبار سے ہے، اس کی عبادت کے اعتبار سے ہے، ہر اعتبار سے جو اللہ کی اصل توحید ہے، اصل ایمان لانے کا حق ہے، اس طریقے سے اس کا اللہ پہ ایمان ہے. والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پہ اس کا ایمان ہے. حقیقت میں جو درست جو آخرت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اس پہ ایمان ہے. والملائکتی، اور فرشتوں پہ ایمان ہے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں بتلایا کہ فرشتے اللہ کی ایک برگزیدہ مخلوق ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں. وہ کوئی اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ کوئی خواتین نہیں ہیں جیسا کہ یہ مشرکین مکہ کا خیال تھا. یا فرشتے اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں اور اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، تو فرشتوں کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرشتہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. تو جیسا کہ یہودیوں نے کہا، جیسا کہ پچھلے پارے میں گزرا. تو ملائکہ پہ ایمان. پھر الکتاب، جو اللہ نے کتابیں نازل کی، ان پہ ایمان. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ حقیقی نیکی کیا ہے. اگر کوئی بندہ نیکی کو پانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کام کرنے چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنس رکھتی ہیں، بجائے اس کے کہ سطحی طور پہ بندہ صرف یہی دیکھا جائے کہ نماز پڑھتے وقت منہ پہلے مسلمانوں کا کدھر تھا، اب کدھر ہو گیا. مزید اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بیان فرماتے ہیں نیکی کو، کہ نیکی کیا ہے. والنبیین، انبیاء پہ ایمان، کہ سارے انبیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے ان پہ ایمان لانا، کوئی فرق نہ کرنا کہ میں اس نبی کو مانتا ہوں، اس نبی کو نہیں مانتا. یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانیات کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اعمال کا تذکرہ شروع کیا کہ کون سے ایسے بنیادی اعمال ہیں جو اصل جو نیکی ہے اس کی بنیاد ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. نیکوکار وہ شخص ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس مال کی محبت کے باوجود. اس کو خود بھی اس کی محبت ہے اور اس کا لگاؤ ہے کہ پیسہ اس کے پاس ٹھہرے، لیکن وہ اپنی اس چاہت کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، اور وہ اپنا مال دیتا ہے ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین غریب لوگوں کو، وابن السبیل، اور اسی طرح جو مسافر ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کرتا ہے، والسائلین،
اور جو کوئی اس سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اسے دیتا ہے، وہ پھر رقاب اور غلاموں کو آزاد کروانے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ تو جو ان مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیے، ان میں وہ کھل کے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ ہے وہ چیز جو کہ آ، حقیقت میں اچھائی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد زکوٰۃ کو الگ سے بیان کیا۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حقیقت میں نیکوکار ہیں، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا وعدہ تو انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، کہ جو انسان نے اللہ سے وعدہ کیا پیدا ہونے سے پہلے، جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ساری ارواح کو نکالا اور ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے ادھر وعدہ کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو سب سے بڑا وعدہ تو توحید کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد باقی بھی جو وعدے ہیں، شریعت کا وعدہ ہے، اسی طرح لوگوں کے آپس میں جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، اور کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، ان ساروں کی پابندی کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ ایک اچھے اور نیک انسان کی علامت ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور اسی طرح وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی میں یعنی غربت میں، مالی مشکلات جب ان کو پیش آئیں، والضراء، اور تکلیف میں یعنی کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، یعنی کہ اگر جنگ لگی ہوئی ہو تو، اور امن کی صورتحال نہیں بلکہ بد امنی اور جنگ کی صورتحال ہے، تو ان تینوں صورتحال میں کہ چاہے مالی تنگ دستی ہے، یا بیمار ہے انسان، یا یہ کہ بد امنی ہے اور جنگی حالات ہیں، ان تین طرح کے حالات میں جو صبر کرنے والے ہیں، ایسے صابرین بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو نیکی کی حقیقت کو پہنچتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی یہ لوگ سچے ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی بنیادی قسم کی قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس سے بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کی پرائورٹیز کیا ہونی چاہیے، اور جن اعمال کا اور جن ایمانیات کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت کی بنیاد ہیں اور اسلام کی بنیاد ہیں، اور یہ وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جن کو بندے کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ پریکٹیکل اسلام ہے۔ اور جو بندہ ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہے وہ اصل میں عملی طور پہ ایمان کا اور نیکی کا تقاضا پورا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں قصاص کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو قاتل کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا، جس کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہے بدلہ لینا۔ دور جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ جو اپنے آپ کو زیادہ بڑا اور طاقتور سمجھتا تھا، اگر ان کے کسی شخص کو کسی دوسرے قبیلے کا کوئی آدمی قتل کر دیتا، تو وہ کہتے کہ ہمارا انہوں نے آدمی مارا ہے، تو ہمارے ایک انسان کی، ایک آدمی کی قیمت یا ویلیو اس قبیلے کے ایک آدمی یا عورت کی سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے۔ تو اس حقارت اور دوسروں کو کم تر انسان سمجھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا، ہم ان کے سارے قبیلے کو قتل کر دیں گے، یا ہم ان کے قبیلے کے 10 بندے ماریں گے، کیونکہ ان کے 10 انسان ہمارے ایک انسان کے برابر ہیں۔
یا اگر کسی نے کوئی عورت قتل کر دی ان کے قبیلے سے تو وہ کسی عورت مثلا عورت کا عورت سے جھگڑا ہو گیا، ایک عورت نے دوسری عورت کو قتل کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورت جو ہے ان کی عورتوں سے بہتر ہے، لہٰذا ہم بدلے میں ان کی صرف عورت ہی نہیں ماریں گے، ہم ساتھ مرد بھی ماریں گے۔ یا اگر کسی کے قبیلے کے ایک قبیلے کے جو غلام ہے اس نے دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا غلام جو ہے وہ اس کی حیثیت ان کے غلاموں جیسی نہیں ہے، بلکہ ہمارا غلام جو ہے اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے اس قبیلے کے آزاد لوگ ہیں، تو لہٰذا ہمارا اگر غلام قتل ہوا ہے ہم بدلے میں ان کے آزاد لوگ قتل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو قصاص ہے، جو بدلہ ہے، وہ اس سے لیا جائے گا جو ظالم ہے، جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اگر ایک مرد دوسرے مرد کو قتل کرتا ہے تو اس مرد قاتل کو قتل کیا جائے گا اور کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں دی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پہ فرض ہے بدلہ لینا، قصاص لینا۔ آف کورس یہ خطاب ہے ریاست سے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی یہ کیپٹل پنشمنٹ، کہ قصاص لینا، قتلہ مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، جیسے میں نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آزاد آدمی کو آزاد قتل کر دیتا ہے مرد، تو جو قاتل ہے اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اگر ایک غلام دوسرے غلام کو قتل کر دیتا ہے تو جو قاتل غلام ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اگر ایک عورت دوسری عورت کو قتل کر دے تو بدلے میں وہی قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے بدلے میں اس قبیلے کے مردوں کو ماروں گا یا فلاں کو ماروں گا۔ تو یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا بظاہر بسا اوقات بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ آزاد کے بدلے آزاد کا کیا مطلب ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اگر آزاد آدمی کو کوئی غلام قتل کر دے تو بدلے میں آزاد ہی کوئی قتل کیا جائے گا۔ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ بیک گراؤنڈ وہ ہے جو میں نے بتائی۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں اس کا بیان ہے کہ النفس بالنفس، کہ ایک جان کے بدلے جان ہے، یعنی کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصاص کا تذکرہ کیا کہ بدلے میں جو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ فمن عفی لہ، اگر کسی شخص کے لیے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں اگر وہ قاتل کو معاف کر دیں۔ اب یہ معاف کرنا جو ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو بالکل ہی معاف کر دیں کہ معاف کر دیا۔ دوسرا معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی جان بخشی کر دیں لیکن اس کے بدلے میں دیت لے لیں۔ دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہوتے ہیں یا ان کی ویلیو جو ان کی قیمت بنتی ہے وہ، تو وہ بدلے میں کہہ دیں کہ یا تو ہمیں دیت دے دو یا وہ دیت کی بجائے اس کو ویسے ہی معاف کر دیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، یہاں قاتل اور مقتول کے ورثاء کو آپس میں بھائی اللہ نے قرار دیا۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن قتل کرنے سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے جو اسلام کا رشتہ اخوت ہے وہ قاتل کے لیے بھی یہاں پہ ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی چیز معاف کر دی جائے مثلا دیت کی شکل میں، فاتباع بالمعروف، تو جنہوں نے اب دیت وصول کرنی ہے وہ اس کا پیچھا کریں گے، اس سے تقاضا کریں گے معروف طریقے سے، یعنی کہ نرمی سے اور اچھے طریقے سے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو قاتل ہے جس کے ذمے دیت دی گئی تھی اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کر دے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ جب مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کریں گے اس کنڈیشن پہ کہ یہ دیت ادا کرے، تو وہ جو دیت ہے وہ ایک قرض بن جائے گی۔ اب اس قرض کے لیے مطالبہ کرنا جو ہے وہ مقتول کے ورثاء نے مطالبہ کرنا ہے، تو وہ مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیں، سختی نہ کریں۔ اور جس شخص نے ادا کرنا ہے وہ قرض دیت کا، وہ جو قاتل تھا،
या उसके जो कह लें कि करीबी रिश्तेदार हैं, उनको भी चाहिए कि वो उसको अच्छे तरीके से अदा कर दें और उसमें टाल-मटोल ना करें। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो मामला अल्लाह ने बयान किया है कि कातिल से किसास लिया जाए, यानी कि उसको मकतूल के बदले में कत्ल कर दिया जाए, या उसको बिल्कुल मुआफ़ कर दिया जाए, या उससे दियत ले ली जाए। ये अल्लाह ने जो 3 ऑप्शन दिए हैं, इसके ज़रिए अल्लाह ने तुम लोगों के लिए आसानी पैदा की है, इसको मामले को तुम्हारे लिए हल्का किया है, और तुम्हारे लिए इस मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत रखी है, क्योंकि जो पिछली कौमें थी, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं थे। जैसे जो यहूदी थे, उनमें दियत का ऑप्शन मौजूद नहीं था। वो या किसास ले सकते हैं, या उनको बिल्कुल मुआफ़ करना पड़ेगा। और जो ईसाई थे, उनमें मुआफ़ी का ज़्यादा था, कि जैसा कि हमें ईसाई तालीमात के बारे में पता है कि वो तालीमात ज़्यादातर यही हैं कि अ, माफ़ कर दिया जाए और बदला बिल्कुल ना लिया जाए। फ़मन यअतदा बअद ज़ालिका, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने 3 तरीके से मामला बता दिया, इन तीनों में से एक चूज़ कर लें। एक इनमें से अगर इख्तियार कर लिया, अगर किसी मक़तूल के वरसा ने ये तय कर लिया कि हम इससे दियत ले लेंगे, या हमने इसको माफ़ कर दिया। ये एक दफ़ा कमिटमेंट करने के बाद अगर कोई ज़्यादती करता है, कि मिसाल के तौर पे मकतूल के वरसा बाद में कातिल को कत्ल कर दें फिर। पहले मुआफ़ भी कर दिया है, कि दियत पे आमादगी ज़ाहिर कर दी, और बाद में जाके फिर उसको कत्ल कर दें, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो ऐसे शख्स के लिए जो इसके बाद ज़्यादती करेगा, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आखिरत में भी, और ऑफ़ कोर्स इस दुनिया में भी, कि उस पे फिर कत्ल का केस चलेगा, क्योंकि मुआफ़ करने के बाद अब वो दोबारा उसको कत्ल नहीं कर सकते। यहाँ एक मसला ये है कि मैयत के जो वरसा होते हैं मकतूल के, उनमें से अगर कोई एक वारिस भी कातिल को मुआफ़ कर दे या दियत के लिए रज़ामंद हो जाए, तो फिर वो बाकी वरसा जो हैं, वो किसास का मुतालबा नहीं कर सकते, बल्कि उनको भी दियत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून, और तुम्हारे लिए ए अक्ल वालों, किसास में ज़िंदगी है। ये जो कत्ल का बदला कत्ल है, इस उसूल में, इस फ़लसफ़े के तहत, और इस कानून में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोगों को नाहक कत्ल करने से बच जाओ और रुक जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये बयान फरमा रहे हैं कि ये जो किसास का कानून है, ये इस्लाम के बुनियादी कवानीन में से है। और एक जो मुस्लिम रियासत है, एक जो इस्लामी रियासत है, उसके लिए किसी तौर पे जायज़ नहीं है कि वो कैपिटल पनिशमेंट को, सज़ाए मौत को ख़त्म करे। क्योंकि इस्लाम के कानून के मुताबिक ये जो है कैपिटल पनिशमेंट जो मैक्सिमम है, सज़ाए मौत का जो कानून है, ये असल में लोगों की ज़िंदगियों को महफ़ूज़ करने का एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़रिया रखा है। और इस आयत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि ये जो तरीक़ाकार है, ये ज़िंदगी की गारंटी देता है, कि जब कातिल को इस चीज़ की फ़िक्र होगी कि बदले में मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो फिर 100 दफ़ा सोचेगा किसी को कत्ल करने से पहले। इससे आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वसीयत का तज़किरा फरमा रहे हैं, और ये जो आयत है जिसमें वसीयत का तज़किरा है, ये आयत मनसूख है। यानी ये पहले हुक्म था, और ये जो हुक्म इस आयत में बयान हो रहा है, अब ये फ़र्ज़ नहीं रहा, क्योंकि वरासत के अहकाम अल्लाह ने नाज़िल कर दिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, कि तुम पे ये फ़र्ज़ है कि जब तुम में से कोई मरने के करीब हो, इन तरह का खैरन, अगर वो कोई माल जायदाद छोड़ता है, अगर किसी बंदे की कोई वरासत है, तो मरते वक्त ये जरूरी है कि अल वसीयतु, कि वो वसीयत करके जाए, लिल वालिदैन वल अकरबीना, अपने वालिदैन के लिए और अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से वो वसीयत करे, ज्यादती ना करे, जितना किसी का हक बनता है उतना हक उसके लिए लिख के जाए,
حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی کرنے والوں پہ، یعنی یہ فرض ہے کام تقوی کرنے والوں پہ۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ جو آیت ہے اس کا حکم منسوخ ہے وراثت کی آیات آنے کے بعد۔ جب وراثت کی آیات آ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو قریبی ورثاء ہیں ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ تو اب جو وراثت میں حقدار ہے اس کے لیے وصیت اگر کوئی کرے گا تو وہ وصیت ناجائز بھی ہوگی اور اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میری دولت جو ہے وہ میرے صرف بیٹوں کو دے دینا، تو یہ وصیت باطل ہوگی، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وراثت جو ہے ورثاء میں تقسیم کی جائے گی۔ تو کسی بھی وارث کے لیے میت اب وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا کہ اس وارث کو زیادہ پیسے دے دینا یا اس کو کم دینا یا اس کو نہ دینا۔ اپنے وارثوں میں سے کسی کو وہ یہ نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے پاکستان میں اشتہار آ رہے ہوتے ہیں نا آک نامے کے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں اسلام میں۔ اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی اشتہار بازی سے بیٹے کی جائیداد کا حق روکا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اب کیا حکم ہے کہ وہ وصیت ورثاء کے علاوہ کے لیے کر سکتا ہے۔ جیسے مثلاً کوئی شخص کہے کہ جی میرے مال میں سے مسجد کو دے دینا، یتیموں کو دے دینا، غریبوں کو دے دینا، تو وہ 1/3 جو ہے 33% تک وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی جو ہے وہ شرعی قوانین کے مطابق جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اب جو وصیت مرنے والے نے کی ہے اپنے مال کے بارے میں، جیسے موجودہ حالات میں جیسے میں نے کہا کہ 1/3 تک، 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے۔ فمن بدلہ، جو شخص اس وصیت کو بدلے گا بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فانما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ ہوگا ان لوگوں پہ جو اس کو تبدیل کریں۔ اب مثلا اگر کسی شخص نے وصیت کی، چاہے رائٹنگ میں کی، اور کوئی شخص اس کو ٹیمپر کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی دوست کو مرنے سے پہلے بتا دیا کہ میری وصیت یہ ہے کہ اس طرح سے میرے مال کو خرچ کیا جائے، اور وہ شخص اس کو چھپا لیتا ہے یا اس کو بدل دیتا ہے، تو وہ اس کا گناہ گار ہوگا۔ یہ بڑا گناہ کا کام ہے وصیت کو بدلنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اگر کسی کو پرائیویسی میں کسی مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی اور یہ سوچے کہ کسی نے سنا تو ہے نہیں، میں اس وصیت کو چھپا جاؤں یا بدل جاؤں، بدل کے کہہ دوں کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اس کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے اور وصیت کو تبدیل نہ کرے۔ فمن خافا، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ایک استثناء، ایک ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں کہ فمن خاف من موص جنفا، جو شخص اس بات سے ڈرے، اس کو یہ ڈر ہو یا یہ کہہ لیں کہ اس کو یقین ہو جائے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ جنفن، وہ جانبداری کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، او اسمن، یا وہ گناہ کی وصیت کر رہا ہے، کہ مثلا کوئی بندہ کہے کہ جی کسی بندے کے مثال کے طور پہ کسی عورت سے ناجائز تعلقات ہوں اور وہ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ جی میری جائیداد میں سے نا پیسے اس جو ناجائز کام کرنے والی عورت ہے اس کو بھی دے دینا، یا کوئی بندہ کہے کہ میرے پیسوں سے جی آپ کوئی ادھر کوئی ایسا کام شروع کر دینا جو کہ گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی کہہ دے کہ جی میرے پیسوں سے جو ہے وہ میوزک کی کلاسز شروع کروا دینا فلاں کالج میں، الغرض کوئی گناہ کا کام وہ وصیت کر جاتا ہے تو ایسی وصیت کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ تو اس وصیت کو جو تبدیل کرتا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اور اس کا مقصد اصلاح کرنا ہے کہ وہ صلح صفائی کا معاملہ کر دے، اگر جانبداری سے وصیت کی گئی ہے تو اس کو درست طریقے سے عدل و انصاف کے مطابق کر دے، فلا اسم علیہ، تو اس بندے پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بد نیتی سے نہیں کیا، بلکہ ایک غلطی کو، ایک غلط کام کو جو مرنے والا کر گیا تھا اس کی اصلاح کی ہے۔ تو مرنے والا اگر وصیت ایسی کرے جو خلاف اسلام ہو، خلاف شریعت ہو، جو ظلم پہ مبنی ہو، تو اس وصیت کو تبدیل کرنا ضروری ہے،
اور اس وصیت کو ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بسا اوقات کوئی جو ہیں والدین میں سے کوئی فوت ہوتے وقت کوئی بچوں سے کمٹمنٹ لے لیتا ہے یا بچوں کو وصیت کر جاتا ہے کسی کام کرنے کی، تو لوگ بسا اوقات پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے والد فوت ہونے سے پہلے کہہ گئے کہ جی کوئی کام کرنے کا کہہ گئے اور وہ کام شرعی طور پہ جائز اور درست نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، ہمارے تو والد نے وصیت کی ہے۔ تو اس آیت سے قرآن کی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مرنے والا کوئی ایسی وصیت کر جاتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں کہ یہ جو وصیت کو چینج کرنے کا کام اللہ نے بیان کیا کہ یہ غلط کام ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے، وہ پکڑ نہیں کرے گا اس انسان کی جو اس نیک نیتی سے اس وصیت کو کریکٹ کرتا ہے کہ اس میں سے جانبداری یا گناہ کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے کہ اللہ یہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پہ کہ ایک طرف سے وہ اس میں پھنسے ہوئے ہوں کہ وصیت کو تبدیل نہیں کر سکتے اور دوسری طرف خلاف شرع کام بھی نہیں کر سکتے، تو وہ جو بھی کریں وہ گناہ کا کام بن جائے۔ اللہ اس طرح لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ اللہ نے رستہ نکالا ہوتا ہے کہ دو میں سے جو غلط کام ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کر دیا کہ اس صورتحال میں جو وصیت ہے اس کو چینج کرنا گناہ کا کام نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے۔ اگلی آیت سے رمضان المبارک اور روزوں کے احکامات جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان کیا کہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا اور تقوی حاصل کرنا۔ تو رمضان کے روزے یہ ایک ذریعہ ہے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا، کہ جب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے حلال کاموں سے رک جاتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں، فجر سے لے کے مغرب کے وقت تک وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنے سے رک جاتا ہے، تو اس سے اس کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، اس کی ایک ورزش ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کہہ لیں کہ ایکسرسائز ہے اس چیز کی کہ اگر انسان جائز چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو پھر اس کو ناجائز چیزیں بھی اللہ کے لیے چھوڑنی چاہیے، کہ اگر انسان حلال کو اس دوران چھوڑ رہا ہے تو پھر جو حرام چیزوں کی کنزمپشن ہے وہ بھی اس کو چھوڑنی چاہیے۔ اگر اپنی بیوی سے جس سے تعلقات قائم کرنا جائز ہیں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں رمضان کے دن میں، تو پھر روزے کے باہر اس کو جو ناجائز تعلقات ہیں غیر عورتوں سے، ان سے بچنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے احکامات کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو اس سے جو صبر ہے، جو اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اپنے نفس کو، اس کی اس میں ٹریننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو روزے رکھنا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ صرف اس امت پہ نہیں بلکہ اس امت سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ ایام معدودات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند دن کے روزے ہیں، گنتی کے دن ہیں، یعنی ایک مہینے کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کے بدلے روزے رکھ لے گا۔ یعنی اگر وہ رمضان میں بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو رمضان میں روزے چھوڑ دے اور اس کی قضا وہ بعد والے دنوں میں دے لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، جن کے پاس مالی استطاعت ہے، وہ اگر چاہیں تو وہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، فدیے کے طور پہ کھانا دے دیں۔ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ منسوخ ہے۔ پہلے شروع اسلام میں یہ اجازت دی گئی کہ
آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے آپ رمضان کے روزے رکھ لیں یا روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن اگلی آیت میں، جو اس سے اگلی آیت ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد یہ جو ٹکڑا ہے یہ منسوخ ہو گیا، اور اب جس شخص میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہے، یعنی اس میں کوئی عذر نہیں ہے بیمار کا یا مسافر کا، جو اور جو شریعت نے عذر دیے ہیں، تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب وہ روزے کے بدلے میں فدیہ نہیں دے سکتا یا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ تو شروع اسلام میں یہ تھا کہ فدیہ جو ہے وہ مسکین کا کھانا بھی روزہ رکھنے کی بجائے دیا جا سکتا تھا۔ فمن تطوع خیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بلائی کرنے میں زیادہ زیادہ بلائی کرے گا، فہو خیر لہ، وہ اس کے لیے مزید بہتر ہے۔ یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ تو منیمم ہے، لیکن اگر ایک روزے کے بدلے میں کوئی 2 3 4 مسکینوں کو کھانا دے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور ان سب سے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یعنی کہ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، اس کے بدلے میں فدیہ بھی دیا جا سکتا تھا، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی جب روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، تب بھی روزہ رکھنا بہتر ہے فدیہ دینے سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ جو فدیے کی ریلیکسیشن تھی، یہ اس کو ختم کر دیا گیا، جیسا کہ اس کا بیان اگلی آیت میں آئے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان جو قرآن ہے وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو یہاں جو قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورا جو قرآن ہے ایک دفعہ وہاں تک نازل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام اس میں سے بقدر یعنی کہ جیسے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا اور حالات و واقعات پیش آتے تھے، اس حساب سے ٹکڑوں میں قرآن کو لے کے نازل ہوتے رہے۔ اور جو وحی کی ابتدا ہے وہ بھی رمضان میں ہوئی، اور اس کی وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خاص رات کی بھی کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو جو لیلۃ القدر ہے رمضان میں، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا آسمان دنیا پہ بھی، اور اس کا جو تھوڑا تھوڑا کر کے نزول بھی اس رات میں شروع ہوا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، مبارک رات۔ تو مبارک رات بھی لیلۃ القدر ہی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو لیلہ مبارکہ میں ہم نے نازل کیا۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، تو یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں وضاحت کی ہے کہ لیلہ مبارکہ میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر وہ ہے، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اور یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو شب برات جو کہ دعویٰ کیا جاتا ہے شعبان میں، تو یہ جو رات ہے، اس رات کا لیلہ مبارکہ سے، لیلۃ القدر سے یا قرآن کے نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہدی للناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، یہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی آیات ہیں اور دلائل ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں، جن کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ آیت کا وہ ٹکڑا ہے جس نے پچھلی آیت کو منسوخ کیا کہ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، فلیصم ہو، تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو جو شخص بھی رمضان کا مہینہ جب اس پہ آئے گا تو اس پہ روزے رکھنا ضروری ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں پہ جا کے روزے رکھ سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो बीमार को या मुसाफिर को ये जो छूट दी गई है, इसकी वजह ये है कि अल्लाह तुम लोगों के साथ आसानी करना चाहता है और तुम पे तंगी नहीं करना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं कि तुम इसकी गिनती को पूरा करो, यानी पूरा महीना रोजे रखो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बढ़ाई बयान करो उस चीज पे जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, कि अल्लाह ने जो तुम्हें हिदायत दी है उसका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तो यहाँ तकबीरात का बयान है कि हम जब पूरा रमज़ान रोज़े रखते हैं और वो रोज़े कंप्लीट करने के बाद जब ईद होती है तो हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, जैसा कि उसकी बड़ाई का हक है, जैसा कि कलिमात हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वलअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम उसका शुक्र अदा करो। तो ये रमज़ानुल मुबारक का बयान है, रोज़ों का बयान है। रोज़ों के बयान के दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ का तज़किरा किया है आगे कि बंदे अल्लाह से दुआ करें। इससे पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना दुआओं के लिए बड़ा अहम महीना है और बंदे को उसमें दुआ करनी चाहिए। दुआ तो जनरल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहना चाहिए, लेकिन रमज़ान के अहकाम में इस दुआ को बयान करके इस चीज़ का हमें बतला दिया गया कि रमज़ान का महीना दुआ का महीना भी है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे ये सवाल करें मेरे बारे में, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, फ़इन्नी करीब, तो मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई, करीब हूँ का माना क्या है अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उसकी वजाहत करते हैं। उजीब दावत दाई इज़ा दानी, कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल करता हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, ये बड़े ही जामे अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कोई भी पुकारने वाला, कोई वलीउल्लाह, कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई बड़ा अल्लाह का करीबी होना उसमें शर्त नहीं, बल्कि अल्लाह कहते हैं कि कोई भी मुझे जब पुकारता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ और कबूल करता हूँ। तो बंदे की अपनी हरकत ऐसी अगर ना हो कि मसलन बंदा हराम में पड़ा हुआ है, उसकी वजह से उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, उसको वो अल्लाह की पकड़ में है, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये सोचना कि अल्लाह मेरी नहीं सुनेगा, दूसरों की सुनता है, मुझे उनसे उनको पुकारना चाहिए, मुझे उनके पास जाना चाहिए, वो आगे अल्लाह तक पहुंचाएंगे, अल्लाह के दरबार में मेरी पहुंच नहीं, दूसरों की पहुंच है। ये नजरिया इस आयत में जो अल्लाह ने नजरिया जो अकीदा बयान किया उसके खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बंदे मेरे बारे में पूछें, उनको बतलाओ कि अल्लाह सबसे करीब है। अगर इंसान की सबसे ज्यादा किसी तक पहुंच है तो वो अल्लाह तक पहुंच है। ये है इस्लाम का नजरिया, ये है इस्लाम का नजरिया। किसी हम अपने माँ बाप के भी उतने करीब नहीं, हम अपने भी उतने करीब नहीं, हम किसी पीर फकीर, किसी वली, किसी नबी, किसी बड़े के भी उतने करीब नहीं जितने हम अल्लाह के करीब हैं। अल्लाह सबसे करीब है, सबसे आसान पहुंच, सबसे करीबी पहुंच इंसान की अल्लाह तक है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बंदे जब सवाल करते हैं तो ए नबी इनसे कह दीजिए कि अल्लाह करीब है। उजीब दावत दाई, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, उसे कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। फल यस्तजीबू ली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब मैं लोगों की पुकार को सुनता और कबूल करता हूं तो अब लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की जो अहकामात हैं उसकी बजावरी करें और उस पे लब्बैक कहें, अल्लाह की बात को वो भी सुने और माने। वल युमिनु बी, और वो मेरे साथ ईमान लाए, लाल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत याफ्ता हो जाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में, बड़ी ही जामे ये आयत है, इसमें ये बयान किया कि अल्लाह ही है जिससे बंदे को बराह रास्त मांगना चाहिए, और उसको ये इंसान को पता होना चाहिए कि अगर कोई मेरे सबसे करीब है, अगर
میری پہنچ سب سے زیادہ کسی تک ہے تو وہ اللہ ہے، اور اگر مجھے مانگنا ہے تو سب سے قریبی مددگار میرا اللہ ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ قبول کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کی مانے اور اللہ پہ ایمان لائے، عمل بھی، اپنے عمل میں بھی اللہ کی فرما برداری کرے اور اپنے ایمان کو بھی درست کرے، اور یہی طریقہ ہے جو ہدایت اور بلائی کو پانے کا طریقہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا رمضان کی راتوں کے بارے میں۔ شروع اسلام میں یہ تھا کہ اگر جب آپ افطاری کرتے ہیں تو افطاری کے بعد آپ کے پاس کھانا کھانے کا ٹائم ہے، اس وقت تک جب تک آپ سو نہیں جاتے۔ اگر آپ ایک دفعہ سو گئے تو اب آپ دوبارہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ مثلاً اگر فرض کریں کوئی بندہ عصر کے بعد سویا اور جب مغرب کا ٹائم ہوا تو وہ ابھی سو ہی رہا تھا، تو اس کی افطاری گئی، اب وہ نہیں کھا سکتا، اب وہ اگلی مغرب تک اس کو روزہ کنٹینیو کرنا پڑے گا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں آسانی کر دی اور فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی روزے کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں سے تعلقات قائم کرنا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی لباس جس طرح انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، انسان کو کی شرمگاہ کو چھپانے کے کام آتا ہے، یہی تعلق میاں بیوی کا آپس میں ہے۔ تو بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے خامد کے، اپنے ہسبینڈ کے جو راز ہیں ان کی پردہ پوشی کرے، اور مرد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پردہ پوشی کرے۔ تو ایک دوسرے کے میاں بیوی پہ یہ حرام ہے کہ وہ اپنی جو راز کی باتیں ہیں یا ایک دوسرے کی جو خامیاں ہیں اس کا بیان لوگوں کے سامنے جا کے کرے۔ تو اس لیے میاں بیوی جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ الاؤ کر دیا کہ وہ آپس میں جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں، لیکن ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب وہ خود ایک دوسرے کا پردہ بنے اور جا کے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں جو اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں ایک انڈیویجول کی، اور وہ صرف اس کی بیوی یا خامد کو اب پتہ چلی ہیں، تو وہ اب جس طرح لباس نے اس کی وہ کمی کوتاہیاں چھپائی ہوئی تھی، اب میاں اور بیوی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی وہ چیزیں چھپائیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ سبحانہ و تعالی یہ جانتے تھے کہ تم جو ہے پوشیدہ حالات میں تم سے خیانت ہو سکتی ہے یا تم سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، کہ جب یہ سختی ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے تعلق نہیں قائم رکھنا، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے کہہ لیں غلطی ہو سکتی ہے اور یہ حکم ماننا مشکل ہو سکتا ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، وعفا عنکم، اور پاسٹ میں اگر کچھ ہوا تو اس کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تمہارے لیے آسانی ہے، اب تم ان سے جنسی تعلقات رمضان کی راتوں میں قائم کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم اس چیز کو تلاش کر سکتے ہو، اس کی کوشش کر سکتے ہو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، یعنی اولاد۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، رمضان کی راتوں میں مغرب کے بعد کھاؤ پیو، کھا پی سکتے ہو۔ حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، الخیط الابیض، سفید داغا، من الخیط الاسود، سیاہ داغے سے، کالے داغے سے، من الفجر، فجر سے، یعنی اس کی وضاحت کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ سفید داغے کا سیاہ داغے سے واضح ہونے سے کیا مراد ہے کہ فجر واضح ہو جائے، ڈان کا جو وقت ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو یہاں الخیط الابیض کہا گیا ہے فجر کی روشنی کو جو افق میں ہوتی ہے آسمان میں، اور الخیط الاسود سیاہ داغا جو ہے وہ رات کو کہا گیا ہے، رات کی تاریکی کو، کہ جب رات کی تاریکی سے صبح کا اجالا واضح ہونا شروع ہو جائے تو وہ فجر کا وقت ہے، تو اس وقت پھر روزہ اگلے دن کا شروع ہو جائے گا اور اب کھانا پینا جو ہے وہ منع ہو جائے گا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔
جو رات ہے وہ مغرب کے وقت سے شروع ہوتی ہے، تو مغرب تک جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تاکید فرمائی کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، تو پھر جلدی سے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے بغیر اعتکاف کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ لہٰذا مرد ہو یا عورت ہو، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، بلکہ اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ اور جب انسان مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوگا تو اس دوران وہ اپنے جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ جنسی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے سے یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ جو اور ہوتے ہیں، کہہ لیں کہ جنسی تعلقات سے ملتے جلتے افعال، ایک دوسرے سے گلے ملنا، بوس و کنار کرنا، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بات چیت کرنی ہے، ملاقات ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ تل کا حدود اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ کی حدود کو پامال کرنا بھی حرام، اور ان کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ قریب بھی مت جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان غلطیوں یا گناہوں کے یا اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کے قریب بھی مت جاؤ۔ مثلا بنیادی طور پہ زنا کرنا حرام ہے، لیکن زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ غیر مردوں یا غیر عورتوں سے میل جول، ان سے خوش گپیاں کرنا، کہہ لیں کہ اور بلا جھجک اور فری ماحول میں ان سے باتیں کرنا، اور مذاق کرنا، غیر محرموں کے ساتھ ان کے ساتھ فلرٹنگ کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سامان مہیا کرتی ہیں بندے کو برائی میں جانے کا۔ تو ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو مثلا یہاں پہ احکامات بیان ہوئے ہیں، ان احکامات کو بھی ادا کرتے وقت اللہ کی حدود کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے کو توڑنے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے یہ احکام رمضان اور روزے کے بیان کیے نا یہاں پہ، اسی طرح اللہ ہر چیز کے بارے میں اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں اور پرہیزگار بن جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے لوگوں کے ساتھ جو ناحق اگر کوئی کسی کا مال کھائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسی طرح جو حکام ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، یا مثلا جج ہے، اس کے پاس زیادتی کرتے ہوئے کسی کو کھینچ کے نہ لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس مقصد سے کہ تم لوگوں کا جو مال ہے وہ گناہ اور ظلم کے ساتھ کھا سکو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، تم زیادتی کر رہے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کا مال ناحق استعمال کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کا حق بنتا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، تو بندہ اس کو کھینچ کے لے جائے کہ چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں اور وہاں پہ جو جج فیصلہ کر دے وہ مان جاؤں گا، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ شریف آدمی تھا، کسی شخص نے آپ کو ادھار دے دیا، آپ نے ادھار اسے لیا، اس نے اس وقت اعتماد کر لیا، اس نے لکھا نہیں، کوئی اب رائٹنگ میں ہے نہیں، وہ بندہ آپ سے آ کے تقاضا کرتا ہے کہ جی آپ میرے پیسے واپس کریں، آپ کہیں کہ جی ایویڈنس تو تمہارے پاس کوئی نہیں، ثبوت تو کوئی نہیں، چلو کورٹ کیس کر دو میرے خلاف، آپ اسے کہیں، وگرنہ میں نہیں دیتا، اگر کورٹ کیس کر دو اگر تم کر سکتے ہو، اور کورٹ میں دیکھا جائے گا، اور پھر بندہ سوچے کہ جی میں کورٹ میں جاؤں گا اور جج کہے گا ہاں جی ثبوت کیا ہے، وہاں ثبوت ہو کوئی گا نہیں، جج کہے گا کوئی پیسے نہیں دینے، تو میری جان بچ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں
کہ اس طریقے کو جو اپنائے گا وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ناحق مال کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات دو لوگ میرے پاس آتے ہیں جو فریق ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کسی چیز پہ، اور ان میں سے ایک زبان کا تیز ہوتا ہے، اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے، دوسرا اتنا تیز ترار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تیز ترار ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنی چرب لسانی سے، اپنی زبان کی تیزی سے یہ فیلنگ دے جاتا ہے اگر مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس بندے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور حقیقت میں وہ اس کے بھائی کا حق ہو تو وہ اپنے ساتھ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ مینیپولیٹ کر کے، جھوٹ بول کے یا ڈاکومنٹس چینج کر کے یا ڈاکومنٹس کی عدم موجودگی کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق مار لیتا ہے تو چاہے جج بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دے وہ اس کا حق نہیں بنتا، وہ باطل ہی کھا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کا حق بنتا ہے تو ہم اسے فوراً ادا کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ کورٹ میں ہمارے خلاف ثابت نہیں کر سکتا، یہ لیگلی قانونی طور پہ ہم سے نہیں لے سکتا تو ہم اس کو دیں گے نہیں، بلکہ مورلی ہمارے لیے یہ جو چیز مورلی ہمارے لیے ضروری ہے واپس کرنا وہ اسلامی کے لیے ہمارے لیے واپس کرنا ضروری ہے، چاہے قانونی طور پہ فریق مخالف اس کو کلیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہے حج کے احکامات اور دیگر احکامات شروع ہوں گے تو ان کو انشاءاللہ ہم